یہ اعلیٰ حضرت ہیں کون؟ ان کا تعلق کس شہر سے ہے، کس ملک سے ہے؟ حقیقت میں یہ ہے کہ علامہ کاظم علی خان کی ایک آواز علامہ رضا علی خان، علامہ رضا علی خان کی ایک آواز علامہ نقی علی خان، علامہ نقی علی خان کی ایک معتبر آواز ان کے شہزادے کے طور پر بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے نام سے مشہور ہے۔ یہ خاندان افغانستان سے آیا ہے، قندھار سے بریلی شریف آیا۔ پوری دنیا میں ہر 100 سال میں اللہ کے نبی کے دین کے چہرے کو جب لوگ اپنی بدعملی، بد اعتقادی اور اپنے کبر و تکبر کی وجہ سے اس دین کے چہرے کو داغدار کرتے ہیں، تب اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ایک ایسے مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کی پاکیزہ گاڑی کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرتا ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ اس ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوا تو میں بتا دوں کہ یہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں جنہوں نے تقریباً 50 سے زیادہ سبجیکٹ پر، علوم پر، سبجیکٹ پر 1400 کتابیں لکھی۔ 1400 کتابیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1250، کچھ لوگ کہتے ہیں 1100۔ ڈاکٹر مسعود احمد ماہر نظریات کراچی پاکستان کی تحقیق ہے کہ تقریباً 950، لیکن 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ۔ ان 1400 کتابوں میں ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس کتاب کا ٹاپک اپنے خاندان کی بڑائی کو بیان کرنے میں خرچ ہوا۔ ساری کتابیں کہیں نہ کہیں سے عشق رسول کے پاکیزہ اعلان کے نسخے کو تقسیم کرتی نظر آتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے بہت لوگ بہت محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کے نام کے نعرے کی عظمت سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نام کی وجہ سے ہمارے بزرگوں کا نام دبا ہوا ہے۔ ایسا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا نام آپ لے لیں گے تو آپ کو اپنے بزرگوں سے فیضان ملنا خود بخود شروع ہو جائے گا۔ آخر ان کی رسائی کہاں تک ہے؟ 1400 کتابیں لکھی ہیں، ان کی پہنچ کہاں تک ہے؟ تو میں ایک بات بتا دوں، اس کے بعد آپ کسی کے نہیں حوالے ہوں گے، شہنشاہ ترنم جناب اسد اقبال کے حوالے ہوں گے۔ محبت سے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ مدینہ شریف میں پاکستان کے ایک بہت بڑے بزرگ پیشاوری والے بابا نے پاکستان کو، پشاور کو خدا حافظ کہا اور مدینہ شریف میں جا کے رہنے لگے۔ یہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ 1 سال پہلے جن کا جدہ شریف میں انتقال ہوا، جن کی نماز جنازہ میرے شیخ حضور تاج الشریعہ نے پڑھائی ہے۔ مجھے حضور پیشاوری والے بابا کی محفل میں تقریباً 8 منٹ بیٹھنے کا شرف حاصل، ان کے چہرے کو دیکھنے کا شرف حاصل ہے۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ جن کی بارگاہ میں 1.5 گھنٹے تک سرکار مجاہد ملت ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ وہ مجاہد ملت جن کے چہرے کو دیکھ کر کے ہزاروں غیر مسلم اسلام کے دامن میں مسکرا رہے تھے۔ 1.5 گھنٹے تک حضور مجاہد ملت کھڑے رہتے تھے۔ پھر حضور پیشاوری والے بابا اپنی خانقاہ سے آپ کو اپنے استعمال شدہ احرام کو تحفے کے طور پر پیش کرتے اور حضور مجاہد ملت مکہ شریف اس احرام کو پہن کر آتے اور کعبے کا طواف کرتے اور پھر مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے، صفا اور مروہ کی سعی کے بعد وغیرہ وغیرہ دیگر ارکان کی ادائیگی کے بعد دعا کرنے کے بعد کہتے کہ جو احرام پہن کے میں ہندوستان سے آیا تھا، اس احرام کو پہن کر کعبے کا طواف کیا، پتہ نہیں وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جو احرام پیشاوری والے بابا نے دیا ہے، اس احرام کو پہننے کے بعد یقینی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا طواف اللہ نے۔ یہ ہے پیشاوری والے بابا اور یہ ہے ان کی امانت کا عالم، یعنی احرام کا۔ یہ وہ بزرگ تھے جو دن کے اجالے میں جب چاہتے اللہ کے نبی کی مزار مقدس میں نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی نجی محفل خاص میں شرکت فرماتے، دن کے اجالے میں اللہ کے نبی سے گفتگو فرماتے۔ اللہ اکبر۔ دن کے اجالے میں اللہ کے نبی کے ساتھ سفر کرتے۔ 1 سال پہلے جن کے مزار مقدس جدہ شریف میں ہے، جو ہزاروں سال، کئی ہزار نہیں بلکہ کم سے کم 6000 سال پہلے کا وہ پرانا شہر جدہ، سمجھ رہے ہیں؟
وہاں آرام کر رہے ہیں 1 سال پہلے جن کا وصال ہوا. ایک مرتبہ اسی پیشاوری والے بابا کی بارگاہ میں مکہ شریف کا یہ واقعہ. ہندوستان کے کچھ لوگ اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, اچانک حضور پیشاوری والے بابا آ گئے. تو لوگوں نے ایک سوال کیا پیشاوری والے بابا سے, آپ دن کے اجالے میں اللہ کے نبی کی زیارت کرتے ہیں, سبحان اللہ کہتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, ذرا یہ بتا دیں کیا آپ نے کبھی سرکار سے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کچھ پوچھا؟ مچل جائیں. کیا آپ نے کبھی اللہ کے نبی سے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کوئی سوال کیا؟ تو حضور پیشاوری والے بابا کہتے ہیں ہاں میں نے ایک مرتبہ پوچھا تھا. اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ سرکار یہ بریلی میں فرزند نقی علی اعلیٰ حضرت کے نام سے عاشق رسول ہونے کی حیثیت سے بہت مشہور ہے, ان کی حقیقت کیا ہے, ان کی رسائی غلامی کے طور پر آپ کی بارگاہ میں کہاں تک ہے, آپ کی بارگاہ میں کہاں تک ہے؟ تو حضور پیشاوری والے بابا کہتے ہیں یہ واقعہ مجھے مکہ شریف میں بھی بتایا گیا اور یہ واقعے کو مدینہ شریف میں بھی بتایا گیا. فرماتے ہیں حضور پیشاوری والے بابا کہ مجھ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا, وہ احمد رضا ہندی, جملہ سنیں میرے آقا زبان مقدس سے نکلنے والا پیارا پیارا جملہ, وہ احمد رضا ہندی وہ عاشقوں میں ہیں, عاشقوں میں, وہ صدیقوں میں ہے, صدیقوں میں. اس احمد رضا سے جو محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. نعرہ تکبیر, سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اور یہ ان کی غلامی کی رسائی بارگاہ مصطفی تک ہے. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت رسائی بارگاہ مصطفی تک ہے. الحمدللہ ان کے شہزادے ہیں حضور مفتی اعظم ہند.